جس کا باپ اتنا نیک ہو، جس کی ماں اتنی نیک ہو، انہی گھروں میں تو غوث آدم پیدا ہوتے ہیں۔ جس کی ماں نیک ہوتی ہے اسی گھر میں امام اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ جس کی ماں نیک ہوتی ہے اسی میں مجدد اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ جس کی ماں نیک ہوتی ہے اسی میں مفتی اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ ولی ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ ارے یار، اصل کا نسل میں اثر ضرور ہوتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر تم اچھے ہو جاؤ گے تم اصل ہو، یہ تمہارے بچے تمہاری نسل ہیں۔ تم اچھے ہو جاؤ گے تو تمہاری نسلیں بھی اچھی ہو جائیں گی۔ اور اس واقعے کے تحت ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ چاہتا ہو کوئی کہ مجھے اگر نیک بیوی مل جائے، میں نے اس دن بھی کہا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مولا کائنات ہر وقت یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما۔ اور کہا کہ اس میں حسنہ سے مراد نیک بیوی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکات جلد 2 صفحہ نمبر 1 کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ نحوست عورت میں بھی ہوتی ہے، مکان میں بھی ہوتی ہے، سواری میں بھی ہوتی ہے۔ گھر کی نحوست اور عورت کی نحوست یہ ہے کہ بے پردہ رہے، عورت کی نحوست یہ ہے کہ ایک وقت کی بھی نہ پڑے، عورت کی نحوست یہ ہے کہ مرد کی جو ہے وفادار نہ بنے، شوہر کی نافرمانی کرے، یہ عورت کی نحوست ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جسے نیک بیوی چاہیے وہ کوئی اچھا کام کرے، جیسا کہ غوث اعظم کے والد نے اچھا کام کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ سورہ قصص میں لکھا ہے، جب وہ مدین چلے تھے اپنی جان بچانے کے لیے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بھی کنویں پہ پانی پینے کے لیے گئی تھی، وہاں پر لوگ مرد جو ہے پانی پی رہے تھے، لڑکیاں الگ کھڑی ہوئی تھی۔ کہا یہ مرد جو ہے پانی پی کے واپس ہو جائیں گے، پھر ہم جو ہے اپنی پیاس بجھائیں گے، مردوں کے سامنے جانا اچھا نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے، پاس میں ایک کنواں جو پرانا تھا جس میں پانی نہیں تھا، حضرت موسیٰ وہاں پر پہنچے اور ان بیٹیوں کو جو ہے پانی پلائے۔ وہ بیٹیاں اپنے گھر گئیں۔ حضرت شعیب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم ویسے تو بہت دیر سے آتی تھی لیکن آج اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ کہا ایک مرد صالح نوجوان وہاں پر تھے، انہوں نے ہماری مدد کی، انہوں نے ہمیں جلدی جو ہے پانی پلا دیا، اس لیے کام سے فارغ ہو کے ہم اپنے گھر آ گئے۔ کہا کون ہے ایسا نوجوان جس نے ایسا اچھا کام کیا ہے؟ گئی بیٹی حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ میں، اور کہا اے نوجوان آپ کو ہمارے والد حضرت شعیب بلاتے ہیں۔ جب پہنچے تھے تو حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو پہچان لیا اور کہنے لگے آپ کو یہاں پر 10 سال یا 8 سال خدمت کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد جو ہے کہا حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے پرکھ لیا، دیکھ لیا، جانچ لیا، کہنے لگے تم تو بہت نیک ہو بابو، ہم تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے یہی تو کہا، موسیٰ جیسا داماد، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا داماد کس کو مل سکتا ہے؟ یعنی پہلے کے بزرگ جو ہیں، ان دونوں واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمارے نبی نے یہی تعلیم دی، مالداری کی وجہ سے نہیں، خاندان کی وجہ سے نہیں، خالی خوبصورتی پہ مت مرنا، بلکہ نبی نے فرمایا دینداری کو دیکھنا، دینداری دیکھو گے ابھی قریب ہے نا، دیندار ہے لیکن یہ دینداری کی وجہ سے تمہاری بیٹیوں کو سکون بہت ملے گا۔ یہ ہے ہمارے نبی کا پیغام۔ لیکن آج دینداری کون دیکھتا ہے؟ رشتہ کرتے کون جاتا ہے؟ کون پوچھتا ہے بیٹا نمازی ہے کہ نہیں؟ کون پوچھتا ہے کہ بیٹا قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کون پوچھتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے والے ہیں یہ سچا ہے کہ نہیں، یہ حلال کھاتا ہے کہ نہیں؟ مجھے تو مکان دکھتا ہے، بلڈنگ دکھتی ہے اور ساری چیزیں دکھتی ہیں لیکن دینداری کوئی نہیں دیکھتا۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ دیندار ہوتا ہے، پڑھا لکھا انسان جو ہوتا ہے اس کی ذہن اور فکر اور سوچ الگ ہوتی ہے۔ تو میرے دین ایمانی بھائی، یہ غوث پاک کا واقعہ آپ نے سنا، ان کے والد کا، یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے، ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم کسی کے مال پہ نظر نہ رکھیں، ہم کسی کی چیز پہ نظر نہ رکھیں۔ حضرت ابو دجانہ صحابی رسول ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اے نعمان تم بھی سنو، جب ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں گے نا، کیوں بھائی، تو انشاءاللہ ان کے دل میں اثر کر جائیں گے، لکھ جائیں گی ان کے دل کی تختی پر۔ چونکہ سب سے پہلا مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی گود اور ماں باپ کے سامنے جو بچہ رہتا ہے وہ مدت جو ہوتی ہے وہ بچے کے لیے سب سے پہلا کلاس روم، سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلا جو ہے مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ بچے اچھے ہیں، ہماری نسلیں اچھی ہیں تو سب کچھ اچھا ہے۔ اگر بچے اچھے نہیں
تو یاد رکھو آج صبح جب میں ایک جگہ گیا تو وہاں پر پتہ چلا کہ ریلوے میں نوکری کرنے والے 70,000 جن کو پینشن مل رہی ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن بچے نالائق ہیں، بچے جو ہے بیکار ہیں، بچے ناکارہ ہیں۔ کہتے ہیں 70,000 پینشن پانے والے، سب کچھ میں نے کیا، سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن بچوں کی طرف سے سکون نہیں ہے۔ جس کے بچے اچھے، جس کی نسل اچھی، جس کی اولاد اچھی، اس کا سب کچھ اچھا ہے، وہ صحیح ہوئے، سکون میں ہے، لیکن بچوں کی وجہ سے پریشان۔ اس لیے ابھی سے جو ہے آپ اپنے بچوں کو ایسا پہنا دیں، ایسی تربیت کر دیں جیسی ابو دجانہ نے کی تھی۔ ابھی سے بتائیں، اگر بچہ آپ کا کوئی چیز لے کے آتا ہے تو پوچھے اس سے کہاں سے لے کے آئے، یہ نہیں کہ اس کو چپکے سے رکھ لیا۔ آج حال یہ ہے کہ چپلیں غائب ہوتی ہیں، آج حال یہ ہے کہ مسجدوں سے چوری ہو جاتی ہیں، آج حال یہ ہے کہ گھروں سے جو ہے سامان چوری ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں لے کے گیا بچہ، یہ بچپنے ہی سے عادتیں ہوتی ہیں، ایک دم جو ہے چور نہیں بنتا، بلکہ چوری کی عادت جو ہے دھیرے دھیرے پڑا کرتی ہے۔ پہلے چھوٹا سامان چوراتا ہے، اس کے بعد بڑی چوری پہ ہاتھ لگاتا ہے۔ ابو دجانہ صحابی رسول ہیں، مسجد نبوی میں ہمیشہ حاضر باش، یعنی ہر وقت رہنے والے، لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سے بغیر دعا کے چلے جاتے ہیں واپس۔ نبی کی بارگاہ میں صحابہ نے شکایت کی، دعا نہیں کرتے ابو دجانہ، نماز پڑھتے ہیں لیکن دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ نبی نے ان کو روک لیا، کہا ابو دجانہ دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ اجتماعی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ کہا آقا میں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان ہے، اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، اس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر میں جھکی ہوئی ہیں، مدینے میں تیز ہوائیں چلتی ہیں، کھجوریں گر جاتی ہیں، میں اپنے بچوں کے اٹھنے سے بیدار ہونے سے پہلے ساری کھجوریں اکٹھی کرنے کے بعد اپنے پڑوسی یہودی کو واپس کر دیتا ہوں، اس لیے میں پہلے چلا جاتا ہوں۔ آج ذرا اپنے ماحول کا جائزہ لے لو، ہم نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا کہ اگر گنے کی ٹرالی نکل کے جاتی ہے تو بچے کھینچ کے گھر لاتے ہیں، ابا بھی کھا رہے ہیں، امی بھی کھا رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ سوچا کہ لڑکا لایا کہاں سے؟ کیوں بھائی؟ پوچھو یار، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان پہ جو ہے توجہ رکھو نا۔ مسجد سے چپل چوری ہو تو پوچھ لو۔ ہمارے پاس بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بلا وجہ، بڑوں کی نہیں چھوٹوں کی، پوچھو نا کہاں سے لے کے آیا، کہ تم نے دلوائی تھی، امی دلوا کے لائی تھی یا پاپا دلوا کے لائے تھے؟ توجہ رکھو ان باتوں پہ۔ ہمیں غوث پاک کی زندگی میں کرامتیں اگر سنانا چاہوں تو شام ہو جائے گی، سمجھے؟ اتنی کرامتیں ہیں غوث پاک کی۔ وہ عصا اگر رکھ دیا کرتے تھے زمین پہ، اس میں بھی روشنی پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ مردوں کو اگر ٹھوکر مار دیا کرتے تھے، غوث پاک کے مردوں کے ٹھوکر مارنے کی وجہ سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، کوڑی اچھے ہو جاتے تھے۔ میں اگر کرامتیں سناؤں گا کہ خانہ کعبہ جو ہے ان کے گھر کا چکر لگاتا تھا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ یہ شان ہے میرے غوث پاک۔